کی محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہیں۔ مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا، آقا تشریف فرما ہے اور صحابہ حضور علیہ السلام کے گرد یوں بیٹھتے ہیں جیسے چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے۔ آقا واعظ و تلقین کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، من میں اتارتے ہیں، روحوں کو تازگی دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے، نام اس کا عمیر ہے، بمشکل اس نے بولنا سیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ آتا، کبھی وہ اکیلے بھی آ جاتا تھا۔ ایک دن اس کا چچا نہیں گیا، لیکن بچہ اکیلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام کی بات سنی۔ آقا کریم نے قیامت کے بارے میں نقشہ کھینچا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، اے میرے چچا، آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ذکر کیا کہ قیامت کے نقشہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو آج حضور کی سنی ہوئی بات بتا دوں، تاکہ یہ مجلس میں غیر حاضر تھا، مجلس میں سرکار کی بات سے محروم تھا، تو یہ محروم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کا چچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر محمد سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے، استغفر اللہ۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے، یہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کر مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا، اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو لفظ کہے، اب سنیے اس نے کیا کہا، اے میرے چچا، اللہ کی قسم، میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا تو وہ تو تھا، اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا، مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ تو پسند تھا کہ تو مجھے سرکار کے قدموں میں بٹھاتا تھا، سرکار کی واعظ و تلقین میں سنا کرتا تھا، اور اب میری حالت یہ ہے، جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی اتنا برا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اس بچے پر۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا اور آج سب سے برا مجھے تو لگتا ہے۔ آگے آپ کیا فرماتے ہیں، اے چچا، اب میں ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں، دو راستے جاتے ہیں، ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، ایک راستہ تو یہ میرے لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں، اور جو تیری بات ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب کو نہ بتاؤں۔ کہا ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بتاؤں۔ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کر حضور کو بتاؤں، پھر جو ہوگا سو ہوگا۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ اس کے چچا جلاس بن سوید کہتا ہے، تو نہ سمجھ بچہ ہے،
چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو چیز چاہتا ہے کر لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور کیا کہتا ہے، ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار عطا فرما دے، حضور کی محبت عطا فرما دے۔ وہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجلاس بن سوید خان اللہ ورسولہ، حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وَهُوَ عَمِّي، اور وہ میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے الفاظ سنیے، حضور میں پہلے اللہ کے حضور اور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اللہ سے بھی کہتا ہوں، اے میرے مالک، میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی، تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا اور کہا، یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کم عقل ہے، نا سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی صحیح طرح نہیں سمجھ سکتا، جو کہتا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، عاقل سمجھدار شخص ہے، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلاس کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے قسمیں کھا کھا کر بات شروع کر دی کہ حضور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، قسمیں کھانا شروع کر دی کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ایک چھوٹے سے بچے نے جا کر ویسے ہی بات کہہ دی ہو، تو حضور نے صحابہ کے کہنے پر اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ حضور میری بات کو قبول نہیں فرما رہے، تو اس نے جھولی پھیلا دی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میں اگر جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ بچے نے جب یہ بات کی تو ابھی اس نے دعا مانگ کے منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے اور سورۃ توبہ کی یہ آیت کریمہ نازل کرتے ہوئے لائے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید بچے، جس کے ساتھ آسمانوں سے اوپر رب نے گواہی دی ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا، اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا، اور پھر جب وہ وقت آیا کہ آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، فرماتے کاش کہ میرے پاس عمر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اسے مقرر کرتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور وفا کا یہ رشتہ، تعلق اور یہ گہرا ربط بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق کرتا ہے۔ اللہ نے بڑی بزم کے اندر اس بچے یعنی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ تو اقبال کہتا ہے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے